بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس میں ہم 13ویں پارے تک پہنچ آئے ہیں۔ 13ویں پارے میں 19 رکوع اور 155 آیات ہیں۔ اس میں سورہ یوسف جاری ہے جو پچھلے 12ویں پارے میں تھی، اور اس کے بعد سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ الحجر کی ایک آیت اس پارے میں ہے۔ تو اس میں سورہ یوسف کا باقی حصہ ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے مسلسل، وہ اس میں اب یہ ہے کہ جو گزشتہ پارے میں جیسے کہ کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کی شہرت جو ہے وہ وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچی، اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں جو ہے وہ طلب کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مجھ پہ جو لگنے والے الزامات ہیں جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا، کہتے ہیں جب تک وہ ان الزامات کے بارے میں بات نہیں ہوتی، جب تک میری صفائی نہیں ہوتی، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو عزیز مصر تھا جس کی بیوی کی وجہ سے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کے خاندان کے ایک سمجھدار شخص نے یہ کہا کہ اس چیز کی جو ہے وہ ہم تحقیق کر لیتے ہیں کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے اگر وہ سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو پھر حضرت یوسف قصوروار ہے، اور اگر وہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے، ظاہر جب وہ باہر نکل رہے ہوں گے اور اس خاتون نے پیچھے سے کھینچا ہوگا، تو اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت قصوروار ہے، اور جب اس چیز کی تحقیق کی گئی تو وہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس معاملے سے بری ذمہ ہو گئے، اور آپ کی جو ہے وہ اس معاملے سے بے گناہی ثابت ہوگی۔ اور اس کے بعد وہاں پہ جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی نے بھی اعتراف کیا کہ وہی جو ہے اس واقعے کی ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا ہے اور مجھے جو ہے وہ ان تمام مصائب سے، مشکلات سے جو ہے وہ بچایا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پھر جو وہ بادشاہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے جو ہے وہ قریبی جو لوگ ہیں ان میں آپ شامل ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے جو مملکت ہے، ملک ہے، اس کا جو خزانے کی ذمہ داریاں ہیں یہ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلا سکوں گا۔ پھر اس دوران جو ہے وہ جب ملک میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ وہاں پہ اس غلہ لینے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کو پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ جو ان کے سگے بھائی تھے بنیامین، آپ ان کو بھی لے کے آئیں۔ تو جب وہ دوسری مرتبہ آئے اور وہ حضرت بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، ان کو لے کے آئے، اور یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان کو وہاں پہ روک لیا جائے، تو انہوں نے ایک خفیہ ترکیب یہ کی کہ ان کے غلے میں ایک جو ہے وہ شاہی پیالہ وہ رکھ دیا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو اس میں سے وہ ایک ظاہر پیالہ نکل آیا۔ اب اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین علیہ السلام جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کو جو ہے وہ روک لیا، اور یہ جب سارا واقعہ انہوں نے بھائیوں نے واپس جا کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو ان کو ظاہر اس پہ شدید دکھ ہوا کہ اب چھوٹا بیٹا بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ صبر جمیل انہوں نے اختیار کیا، اور شدت غم کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، کہتے ہیں جی کہ گریہ یعقوب جو ہے ایک دنیا میں ایک محاورے کے طور پہ بھی ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ آنکھوں کی چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا، اور انہوں نے بالآخر وہ مصر پہنچے، اور جب یوسف علیہ السلام نے اب وہ ساری حقیقت اپنے بھائیوں پہ ظاہر کر دی تو وہ بہت شرمسار ہوئے، اور اپنی غلطیوں کا انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ احسان کیا ہے، جو تقویٰ پہ کاربند ہے، جو صبر کرتا ہے، وہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کامیابیاں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اخلاقی عظمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ معاف کیا اور انہیں اپنی قمیض دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ میری قمیض لے جائیں
اور میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیں، ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو جب وہ بھائی گھر واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یوسف کی جو ہے وہ خوشبو نظر آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تو ان کے چہرے کی جو ہے وہ بینائی لوٹ آئی، وہ نارملی وہ دیکھ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، اور اس کے بعد وہ سب لوگ جو ہے وہ جب مصر میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کا جو ہے وہ زبردست استقبال کیا، اور پھر جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یوسف کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جو تعظیمی سجدے میں گر گئے۔ تو پھر اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا وہ خواب سچا کر دکھایا جو انہوں نے بچپن میں سنایا تھا کہ ان کو ستارے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت احسان ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورہ یوسف جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہترین واقعہ مجھے یاد ہے، بچپن میں ہم مسجد میں جایا کرتے تھے تو جب وہاں پہ یہ سورہ یوسف کی تشریح کی جاتی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اور بڑے ہم دلچسپی سے سنتے تھے۔ اس کے بعد اگلی سورہ الرعد ہے، اور یہ 13ویں سورہ ہے قرآن حکیم کی، اور اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جو قدر و جلالت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ایسی صورتیں ہیں جس میں کائنات کی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ آسمانوں کو، چاند اور سورج کو ایک نظم کے تحت رکھا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے ان کی حرکت میں کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر پہاڑوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، دریاؤں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر جو فصلیں اور مختلف جو ہے وہ پھل ہیں، انگور ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، امور کائنات ہیں، یہ سارا بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، اور ایسی آیات کے بعد یہی چیز آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں آیت میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے جو حمل اور ان کے حالات کو جانتا ہے، یعنی جتنی بھی تخلیق ہو رہی ہے، ظاہر خالق کائنات ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ پیمانے مقرر کر دیے ہیں، اصول، ضوابط، جس کو آپ سنت اللہ کہہ لیں، جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کہہ لیں، وہ کیے، اور اس کے مطابق ساری جو ہے وہ چیز چلتی ہے۔ اور پھر اس میں بجلی کا بھی ذکر ہے، اور جو الرعد سورہ ہے وہ اسی کے نام کی وجہ سے ہے۔ پھر آیت 15 میں فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو حاکمیت ہیں اس کا جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں، اور کائنات کی جو ہر ایک چیز ہے وہ جو اس کو فریضہ سر انجام دیا گیا ہے اس کے مطابق چلتی ہیں۔ پھر آیت 17 میں کہا گیا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب آتا ہے۔ یہ ساری جو مناظر فطرت کی باتیں سورہ الرعد میں کی گئی ہیں وہ اسی لیے کی گئی ہیں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ تم کائنات پہ جب غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچتے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، اس کا نظام اپنے آپ تو نہیں چل سکتا، کوئی بھی جو سسٹم ہے وہ خود نہیں چل سکتا، اس کو بنانے والا ہے، وہ آرگنائز طریقے سے کیسی چیز چل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو یہ منکرین جو ہے ان کو کہا گیا ہے، پھر جو آخرت کے منکر تھے ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تم آخرت کے منکر کیوں، اور پھر کہا گیا کہ تم نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں مال کو جو ہے وہ خرچ کرو، اور جو ہے وہ قطع رحمی نہ کرو، زمین میں فساد مت پیدا کرو، اور ان لوگوں پہ لعنت ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ برا ہے۔ پھر آیت 28 میں بڑا زبردست میسج دیا گیا ہے کہ دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ تو واقعی اطمینان قلب جو ہے، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں، پھر اسی چیز کو ہم کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کو جو ہے وہ سکون آتا ہے، اور مومن نیکوکاروں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے، ان کا انجام اچھا ہے۔ اور پھر آیت 31 میں مشرکین مکہ کے جو مطالبات تھے ان کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ بات کی گئی، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کا پیغام رکھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو معجزہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کو وہ خود انسان نہ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہاڑ جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور
اور زمین پھٹ جائے اور مردے کلام کرنے لگے ہوں، یہ انہوں نے کہا جی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود یہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں، جو وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس پہ جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اس 13ویں پارے میں، اور سورہ ابراہیم کے آغاز میں پھر اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے جو رسول بھیجا ہے انہی کی زبان بولنے والا ہے، اس کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر آیت 18 میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال جو ہے اس راکھ کی طرح ہے کہ جب سخت آندھی آتی ہے، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ سب کو اڑا کے لے جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ جب تک وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے سب اعمال ضائع ہیں۔ پھر آیت 21 میں کہا گیا کہ جب سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے کمزور بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، اب اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات دلاؤ، تم ہمارے کس کام کے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی یہاں چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس طرح شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنا دامن بچائیں گے۔ تو اس حوالے سے کئی دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جہنم میں جو اہل جہنم ہے ان کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ بڑے دلچسپ انداز سے قرآن نے جو بتایا ہے کہ جو فالورز ہیں اپنے لیڈروں کو کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے یہاں ہیں، ہمیں تم یہاں سے بچاؤ۔ تو لیڈرز کہتے تھے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں آتے تھے، تمہیں عقل و شعور نہیں تھا۔ تو پھر وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مکالمہ چلتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یا خدا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہیں جو ہے وہ دوہرا عذاب دے۔ تو یہ قرآن کے مختلف مواقع پہ جو اہل جہنم کا مکالمہ تھا وہ اس موقع پہ سورہ ابراہیم میں بھی آیا ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو 37ویں آیت ہے اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے یعنی حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ مکہ کے جو علاقے میں وہاں پہ چھوڑا، اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا وہ گھر بنایا گیا، اور آپ نے دعا کی کہ اے رب العالمین میری اولاد جو ہے وہ یہاں پہ جو بسے گی، تیرے گھر کو آباد کرے گی، اور وہ جو ہے وہ نماز قائم کریں گے، تو اے رب العالمین ان کو رزق کی جو ہے وہ فراوانی عطا فرما۔ تو دیکھیں یہ ایک پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے، جب وہ اللہ کا گھر بنانے کا ان کے ذہن میں تھا اور وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے نماز قائم کریں گے، تو ساتھ رزق کی فراوانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی انہوں نے دعا کی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو 13واں پارہ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے، ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پہ غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کو صحت و تندرستی دے، اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں ان سب سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے 14ویں پارے کے خلاصے اور اس کے مضامین کے حوالے سے جو ولاگ ہے اس تک، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے۔